السلام علیکم دوستو۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بہت نیک اور سیدھی سادھی بڑھیا رہتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام بدلو تھا، جو کاروبار کے سلسلے میں کہیں پردیس چلا گیا تھا۔ چھوٹے بیٹے کا نام فضلو تھا، جو اس کے پاس ہی رہتا تھا، وہی اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن فضلو بیمار پڑ گیا۔ بہت علاج کرایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اور آخر کار وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑھیا بیچاری پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنے پردیسی بیٹے بدلو کو ایک خط لکھا اور اپنی حالت اور فضلو کی موت کی خبر بھجوائی۔ اس سے پہلے کہ بدلو کی طرف سے کوئی جواب آتا، ایک دن ایک مسافر اس بڑھیا کے پاس آیا اور بولا، دادی اماں، میں بہت دور سے آیا ہوں، تھک کر چور ہو چکا ہوں، اوپر سے رات بھی ہونے کو ہے۔ اگر اجازت دو تو یہ رات میں آپ ہی کے گھر میں ٹھہر جاؤں۔ بڑھیا بولی، آ جاؤ بیٹا، کیا حرج ہے، رات ہی تو رہنا ہے، کون سا گھر اٹھا کر لے جاؤ گے، ویسے کہاں سے آئے ہو؟ تو اس مسافر نے جواب دیا، میں کسی دوسری دنیا سے آ رہا ہوں۔ سرسری طور پر دوسری دنیا سے مراد مسافر کی لمبی سفر کی تھی، لیکن بڑھیا بیچاری جو بہت ہی سادہ تھی اور اس کے دل و دماغ پر بیٹے کی موت کا اثر تھا، اس لیے وہ غور سے اس مسافر کو دیکھنے لگی، کیونکہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے وہ بھی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا اب دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ مسافر کی زبان سے دوسری دنیا کا نام سن کر فوراً اسے اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آ گئی اور ایک سرد آہ بھر کر بولی، بیٹا، کیا تم سچ مچ دوسری دنیا سے آ رہے ہو؟ میرا بیٹا فضلو بھی پچھلے مہینے دوسری دنیا میں چلا گیا تھا، کیا وہ بھی تم سے کبھی ملا ہے؟ مسافر جو نہایت ہی چالاک تھا، وہ بڑھیا کی سادگی کو بھانپ گیا اور بولا، ارے وہ فضلو آپ کا بیٹا ہے دادی ماں، میں تو اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اور وہ ایک ہی کوٹھڑی میں رہتے تھے، بہت اچھا لڑکا ہے فضلو میاں۔ بڑھیا مسافر کی اور بھی قریب آ کر بیٹھ گئی اور حسد بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیسا ہے میرا فضلو، کیا کرتا ہے؟ وہ مسافر بولا، کچھ خاص اچھا نہیں، ابھی تو اسے کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہیں ملا، بیچارہ بکریاں چرایا کرتا ہے۔ بڑھیا نے بہت دکھی ہو کر کہا، ہائے ہائے، غضب ہو گیا، میرا بیٹا بکریاں چراتا ہے، بیچارہ مارا مارا چراگاہوں میں پھرتا ہوگا، وہاں بھی آرام نصیب نہیں ہوا بیچارے کو۔ بڑھیا کے دکھ میں اور بھی اضافہ کرنے کے لیے مسافر نے کہا، بالکل اماں، بیچارہ سر جھاڑ منہ پھاڑ مارا مارا پھرتا ہے، کپڑے بھی تار تار ہو گئے ہیں بیچارے کے۔ یہ سن کر بڑھیا کا دل بھر آیا۔ اس نے اس مسافر سے پوچھا، تم کب واپس جاؤ گے بیٹا؟ مسافر نے جواب دیا، ماں جی پرسوں، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ بڑھیا کہنے لگی، تو پھر میرا ایک کام کر دو بیٹا، میرے پاس 40 گز کے کپڑے کا تھان رکھا ہے، تو تم وہ تھان اور کچھ روپے میرے فضلو کو دے دینا، اور اس کے ساتھ 50 روپے نقد بھی دیتی ہوں۔ مسافر نے رات بڑے آرام سے گزاری اور صبح ہوتے ہی بڑھیا کا صفایا کر کے چلتا بنا۔ کچھ ہی دنوں بعد بڑھیا کا بڑا بیٹا بھی پردیس سے لوٹ آیا۔ آتے ہی پہلے تو ماں بیٹا دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئے، پھر فضلو کی اچانک موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، جب تم نہیں آئے تھے تو دوسری دنیا سے ایک آدمی ایک رات گزارنے ہمارے گھر آیا تھا، اس نے تمہارے بھائی فضلو کے بارے میں مجھے سب کچھ بتایا۔ دوسری دنیا میں وہ آدمی اور فضلو ایک ہی کوٹھری میں رہتے ہیں، بتا رہا تھا کہ فضلو وہاں بھی ابھی تک بکریاں چراتا ہے، بیچارے کے کپڑے بھی پھٹ گئے ہیں، میں نے ایک تھان، کپڑا اور 50 روپے نقد فضلو کے لیے اس کے ہاتھ بھیج دیے ہیں۔ بڑھیا کی یہ باتیں سن کر بدلو چونک پڑا۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر وہ اب اتنا سیدھا نہیں رہا تھا، اب وہ ایسی چال بازیوں کو خوب سمجھنے لگا تھا۔ چنانچہ وہ بولا، اماں تم تو واقعی بہت سیدھی ہو، بھلا دوسری دنیا سے بھی کوئی واپس آتا ہے، تم زمانے کی ہیرا پھیری نہیں سمجھتی۔ بدلو کو رہ رہ کر اپنی ماں کی سادگی اور مسافر کی چالاکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سادہ اور بے وقوف سمجھ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا اماں، تم آرام سے گھر میں رہو اور میں کسی کام سے جا رہا ہوں،
بدلو نے دل میں سوچا کہ ناک کی سیدھ میں چلتا جاؤں گا اور اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک مجھے کوئی اپنی ماں سے زیادہ سیدھا اور بیوقوف نہیں مل جاتا، اور پھر جب تک اس نقصان کو پورا نہ کر لوں گھر واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ سوچ کر وہ ناک کی سیدھ میں چل دیا۔ دل ہی دل میں وہ کچھ منصوبے بناتا چلا جا رہا تھا۔ دور سے ہی اسے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ وہ سیدھا اسی گاؤں کی طرف چلتا گیا۔ بستی سے باہر جب وہ ایک زمیندار کی حویلی کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ دیکھا کہ خوب موٹی تازی بکری بندھی ہوئی ہے، پاس ہی اس کے 3 خوبصورت میمنے بیٹھے ہیں۔ بدلو بھی وہی گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور بکری کو جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی سے زمیندار کی بیوی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی کو بلا کر کہا، ذرا باہر جا کر دیکھو کہ وہ آدمی ہماری بکری کو اس طرح جھک کر سلام کیوں کر رہا ہے۔ نوکرانی نے جا کر پوچھا، ارے بھلے آدمی، یہ ہماری بکری تمہاری کیا لگتی ہے جو تم اسے اس طرح سلام کرتے جا رہے ہو؟ بدلو نے جواب دیا، اے بی بی، اس کی تلاش میں تو میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جسے تم بکری سمجھتی ہو وہی تو میری بیوی کی رشتہ دار ہے۔ کل میرے لڑکے کی شادی ہے، سبھی رشتہ داروں کو دعوت دی جا چکی ہے، صرف اسی کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اسے بھی شادی میں آنے کے لیے دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر مالکن صاحبہ اجازت دے دے تو میری اور میری بیوی کی طرف سے گزارش ہے کہ یہ بھی اپنے بال بچوں سمیت شادی کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ نوکرانی نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ دونوں خوب ہنسی کہ یہ شخص بھی کتنا بے وقوف ہے جو ایک بکری جیسے جانور کو اپنی بیوی کے رشتہ دار سمجھتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بڑے لڑکی کی شادی پر مدعو کر رہا ہے۔ اچھا ہوگا کہ اسے اور بھی بے وقوف بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی بے وقوفی پر ہنسیں۔ مالکن نے فوراً نوکرانی کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ اگر یہ اس کے رشتہ دار ہے تو اس کے رشتہ داروں کو شادی میں شرکت کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بیچاری کو تمہارا گھر ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ مالکن نے نوکرانی کو حکم دیا کہ ہماری بکری صاحبہ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں تشریف لے جا رہی ہے، انہیں خوب سجا دو، سردی بہت زیادہ ہے، میرا وہ روئی دار کوٹ بھی انہیں پہنا دو، اسی طرح اس کے بچوں کو بھی اچھی طرح سے سجا دو، اور سنو، باہر جو گاڑی کھڑی ہے اس میں 2 گھوڑے اور جڑوا دو، آخر اس کے رشتہ دار کی شادی ہے، کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، ذرا ٹھاٹ سے سوار ہو کر جائے گی۔ چنانچہ مالکن اور اس کی نوکرانی نے بکری اور اس کے میمنوں کو خوب سجایا اور گاڑی میں 2 گھوڑے جڑوا کر بکری اور اس کے بچوں کو بڑی شان سے گاڑی میں بٹھایا اور لگام بدلو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بھائی، کوچوان تو گھر پر نہیں ہے، ہمت کر کے آپ خود ہی کوچوانی کر لو، لیکن گاڑی ذرا دھیری سے چلانا، ایسا نہ ہو کہ ہماری بکری صاحبہ یا اس کے بچوں میں سے کسی کو چوٹ لگ جائے۔ اچھا، الوداع بکری صاحبہ، بدلو نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیے مالکن صاحبہ۔ اس نے گھوڑوں کی لگام تھامی اور اپنی راہ لی۔ 2 گھوڑوں کی گاڑی میں سجی ہوئی بکری یوں ودا ہو رہی تھی جیسے کوئی دلہن اپنے مائکے سے ودا ہوتی ہے، اور بدلو اس ٹھاٹ سے گاڑی کو آنک رہا تھا کہ جیسے کوئی دلہن کو لیے جا رہا ہو۔ یہ تماشا دیکھ کر مالکن اور اس کی نوکرانی کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ جب تک گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی ان کی ہنسی نے رکنے کا نام نہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار بھی وہاں آ پہنچا تو بیوی کو بہت خوش پایا۔ دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ میاں کو اس شخص کی بے وقوفی کا قصہ سنائے گی تو وہ بھی بے حد خوش ہوگا۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے مالکن نے جب نوکرانی کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر کیا تھا؟ مالکن کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ ہماری ہنسی سے اس کا برا حال تھا کہ اس کی ہنسی جب ذرا دھیمی پڑی تو زمیندار نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، میں بھی تو سنوں۔ بیوی نے کہا، اجی پوچھیے مت، آج تو کمال ہی ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا تھا، تم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کیسے ایک عجیب و غریب بے وقوف یہاں آیا تھا اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر ہماری بکری کے سامنے بہت دیر تک ایسا جھکا رہا جیسے کوئی عقیدت مند اپنے روٹھے ہوئے پیر کو مناتا ہے۔ وہ بار بار اسے جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ پوچھنے پر بولا کہ یہ بکری صاحبہ اس کی بیوی کی رشتہ دار ہے اور وہ اسے اپنے لڑکے کی شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہے۔ یہ کہتے کہتے بیوی تو ہنسی چلی جا رہی تھی مگر زمیندار کو غصہ آ رہا تھا۔ زمیندار نے کہا، میں سمجھ گیا،
तुमने क्या किया होगा? तुमने बकरी और उसके मेमनों को उस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। यही किया है ना तुमने? मालकिन बोली, बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि उसे और ज्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया। इसी तरह उसके बच्चों को भी सजाकर तो घोड़ों वाली बग्गी में भेजा है। तुम भी जरा देखते तो मजा आ जाता किस ठाट के साथ अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी साहिबा। जमींदार बोला, बस बस रहने दो। क्या उसके रिश्तेदार का भी कुछ अता पता पूछा है तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। जमींदार बोला, तो उसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर गया है। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, उधर को। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शुबा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वह जरूर उसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा जैसे कोई शख्स उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने घोड़ों का रुख एक घनी जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतार कर जमीन पर औंधी रखकर बैठ गया। इतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। उसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए भी देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ, देखा तो था हुजूर। उस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और उसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ को गया है वो? मुझे उसको पकड़ना है। बदलू ने पूछा, क्या आप उस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। उस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है। ऐसा न हो कि आप खुद ही भटक जाएं। जमींदार ने उसकी खुशामद करते हुए कहा, अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम मेरी मदद करो। उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ मेरे साथ, घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। शिकरा एक बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ। तुम्हारे इस शिकरे की निगरानी मैं करूँगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, तो ख्याल रखना कहीं उड़ ना जाए, बहुत ही कीमती शिकरा है। ये कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा, इसलिए तो मैं ना जाने की जिद कर रहा हूँ। जमींदार ने पूछा, वैसे क्या दाम होंगे इस शिकरे के? बदलू ने जवाब दिया, यही कोई 500 रुपये का होगा। जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर परवाह मत करो, अगर ये खो गया तो इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करूँगा। बदलू ने बात बनते हुए देखकर कहा, नहीं सरकार, जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और रकम बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जबान पर एतमाद नहीं तो ये 500 रुपये जमानत के तौर पर रख लो। बदलू ने 500 रुपये लेकर जेब में डाले और उसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना। और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन बदलू वापस न लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देखकर जमींदार उकता गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखे कि कुछ है भी या नहीं, अगर नहीं तो वो बेकार का इंतजार करने से क्या फायदा। उसने टोपी को इधर उधर उठाना शुरू किया, देखा तो कुछ भी ना था। जमींदार चिल्लाया, बदमाश कहीं का, लगता है ये वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को बेवकूफ़ बनाया था। जमींदार ने नफरत से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी खूबसूरत घोड़ों, एक बग्गी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली बकरी को लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी सादी हो, लेकिन देखा दुनिया में तो तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।